السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 141 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ یتربصون منتظر رہتے ہیں بکم تمہارے ساتھ، فإن کان پس اگر ہو لکم فتح من اللہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح، قالوا وہ کہتے ہیں الم نکم معکم کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وإن کان للکافرین نصیب اور اگر ہوتا ہے کافروں کا کوئی حصہ لڑائی سے، قالوا وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، ونمنعکم من المؤمنین اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہ تھا، واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اور اللہ نے کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبے کی راہ نہیں دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکم معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ یہ منافق تمہارا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی سے حصہ ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ تو اے منافقو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ بیان چل رہا ہے منافقین کے حوالے سے۔ یہ بیان شروع ہوا تھا سورۃ النساء کی آیت 138 سے۔ آیت کریمہ 138 میں اللہ نے فرمایا تھا منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون منافق؟ وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بے شک تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے تمہاری کتاب میں یہ حکم تم پر نازل کیا کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ تم بھی ان کی مثل قرار دے دیے جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ کون منافق؟ وہ منافق جو تمہارا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی سے حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کی کریکٹرائزیشن ہو رہی ہے، اور کریکٹرائزیشن اگلی 2 آیات تک بھی چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو منافقوں کی کریکٹرسٹکس کے ذریعے ہم تک ان کی کچھ عادات پہنچائیں، ان میں نمبر 1 تو یہ تھی کہ ان کی دوستیاں کبھی بھی مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتیں، اور وہ فیئر ویدر فرینڈز ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر اچھے دن ہیں تو وہ آپ کے دوست ہیں، جب یو آر انڈر اے کلاؤڈ تو یہ آپ کی دوستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ اس کوالٹی کا حامل ہوگا وہ منافق ہے، جو آپ کا فیئر ویدر فرینڈ ہے، جو آپ کے اچھے دنوں کا ساتھی ہے۔ تو جب مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں، جب ان کو شکست ہے تو وہ پھر کافروں سے دوستیاں بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو عزت چاہیے۔ جب مسلمانوں کے پاس غلبہ ہے تو وہ مسلمانوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ان کی ایک کریکٹرسٹک اللہ نے پیش کی تھی آیت 140 میں، وہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے محبت کا اظہار، آپ کے سامنے وفاداریاں، اور آپ کے پیچھے آپ ہی کا مذاق۔ یہ بھی کچھ لوگ ان عادتوں کے حامل ہوتے ہیں۔
جن کا اندر باہر سیم نہیں، جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں، اور ان کے اخلاص کو کہ مخلص نہ ہونے کی ایک تو بڑی علامت یہ ہے کہ دے آر یور فیئر ویدر فرینڈ۔ جب آپ سے ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ان سے آپ کو فائدہ پہنچنا ہو یا آپ کو ان سے کسی قسم کی کوئی فیور درکار ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو فیور نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور اس طریقے سے مذاق اڑائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے تھے، کافروں کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسی چیز، کہ ایسی محافل، ایسی جگہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں اور فالتو بول رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ ایسے لوگ منافق لوگ ہیں۔ اور آج کے لیسن میں پھر اللہ نے ان کے دو رخے پن کو ان کے عمل سے شو کیا۔ ان کی گفتگو، ان کا عمل، ان کی منافقت پر ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جو بھی شخص منافق ہے اس کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ منافق تمہاری حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اگر تو تمہاری سیاست میں کوئی تمہاری سیاست چمک جائے، تمہارے کسی مہم میں تمہیں کامیابی اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ جھٹ سے تمہاری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، اور تاکہ وہ جو انٹرسٹس ہیں، وہ بینیفٹس ہیں، وہ غنیمتیں ہیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیں اس فتح کے بعد، اس میں سے وہ اپنا حصہ وصول کریں۔ اور اگر یہی فتح کافروں کے حصے میں آ جائے تو پھر وہ کافروں کو جا کر اپنی ہمدردیاں اور اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو زبانی کلامی مسلمان ہیں، تاکہ تم تک ان کے راز پہنچا سکیں، ان کی محفلوں میں اسی لیے بیٹھتے ہیں، ورنہ دیکھو ہم لوگوں نے ہی تو تمہیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے پر ورغلایا تھا اور اکسایا تھا، اور ہم نے ہی تمہارا دفاع بھی کیا تھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، اور اپنی کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی سیاست ہے یہ دنیا میں تو چل جاتی ہے، یا فار دا ٹائم بینگ وہ بڑے اپنے آپ کو بڑے ایکٹیو اور بہت سمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے دربار میں عمل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اور اللہ کے دربار میں اخلاص نیت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اگر تو منافقین اپنے عمل سے دین اسلام کو سپورٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اگر ان کے جو انہوں نے تھوڑا بہت دین اسلام کی خدمت بھی کی وہ بھی ملٹی پلائی ٹو 0 ہو گئی، وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اخلاص عمل سے کام نہیں لیا۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ دو رخا پن، ڈوئل پرسنالٹی، ایک انسان ایک شخص کو ایک چہرے سے ملتا ہے اور جبکہ دوسرے انسان کو دوسرے چہرے سے ملتا ہے۔ اللہ اعوذ باللہ، یہ لوگوں میں بدترین آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو بتایا کہ التی یاتی ہؤلاء بوجہہ و یاتی ہؤلاء بوجہہ، وہ شخص جو لوگوں کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے انسان کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے، ایسا شخص ناقابل اعتبار ہے۔ یہ بندہ ناقابل اعتبار ہے۔ اس بات کو پھر سمجھیے کہ جو شخص دو رخا پن ہے، وہ شخص جو ڈوئل اپروچ رکھتا ہے اپنی لائف میں، وہ شخص جو کہ ایک انسان کو ایک چہرے سے ملتا ہے اور دوسرے انسان کو دوسرے چہرے سے ملتا ہے، اس شخص کے منافق ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن بدترین آدمی اس شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہرے رکھتا تھا، کچھ لوگوں سے ایک چہرے سے ملتا تھا اور کچھ لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا تھا، جو اپنے منہ میں دو زبانیں رکھتا تھا، کسی کے ساتھ ایک زبان سے گفتگو کرتا تھا اور دوسرے سے دوسری زبان سے گفتگو کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اس مقام پر ان کی دو زبانوں کا بھی ذکر کر دیا۔ دو زبانیں مطلب مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کا گفتگو کا سٹائل مختلف ہے، ان کے الفاظ کا چناؤ مختلف ہے، اور جبکہ
کافروں کے ساتھ وہ اور طریقے سے ملتے ہیں، ان کی محفلوں میں ہنستے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس سے بالکل بھی کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچتی، غیبتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے آئیے ہم اپنے جو ایک رویے ہیں ان کی اصلاح کریں، کہ اگر ہمارے اندر یہ آتے ہیں خوش آمد کرنا اور کسی کی غیبت کرنا یا چغلی کرنا یا کسی کی بیک بائٹنگ کرنا یا یہ کہ کسی کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، یہ ایسے برے اخلاق ہیں کہ جو منافقین کی خصوصیات تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ اللہ والوں کی خصوصیات نہیں ہوتے۔ اس لیے پیاری بہنوں، آج کی اس آیت کریمہ کو ریوائز کر کے انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ منافق کے کیریکٹرائزیشن ہو رہی ہے، جو 3 کوالٹیز جو ان آیات میں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1، منافق آپ کا ہپوکریٹ پرسن از اے فیئر ویدر فرینڈ، وہ آپ کو ہر موسم اور ہر ایک دور میں آپ کے ساتھ وفاداری کا اظہار نہیں کر سکتا۔ جب آپ سے اس کو فائدہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ چلے گا، جب اس کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ چل کے وہ نقصان میں ہے تو وہ آپ سے اپنا تعلق توڑ لے گا۔ نمبر 2، وہ لوگ جو منافق ہوں گے وہ آپ کی غیر موجودگی میں مذاق اڑائیں گے، آپ کے خلاف بات کریں گے، اس میں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نمبر 3، جو منافق شخص ہوتا ہے وہ 2 زبانیں رکھتا ہے، اس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، وہ 2 طریقے سے 2 مختلف لوگوں سے ملتا ہے، اور جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ وہیں پہ جھک جاتا ہے، تھالی کا وہیں پہ لڑک جاتا ہے، تھالی کا بینگن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مثال سے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ منافق مسلمانوں کی کمپنی میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں نہ مسلمانوں کے ساتھ تھی نہ کافروں کے ساتھ تھیں، وہ درمیان کی کیفیت میں تھے، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا تھا وہ وہیں پہ جھک جاتے تھے۔ مسلمانوں سے فتح ملتی ہے، غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کافروں کو فتح ملتی ہے، غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ ہے، پھر اپنی ہمدردیاں، اپنی وفاداریوں کا اظہار کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے تھے۔ تو اللہ نے آخر میں کیا فرمایا کہ دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو اصل فیصلہ ہے وہ روز محشر ہی ہوگا، اور یاد رکھو کہ یہ کافر مومنوں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ کون مومن؟ جو اصل حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے، وہ کبھی بھی کافروں کے غلبے کے نیچے نہیں آئیں گے، ان کے زیر تسلط نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کی ایک بہت بڑی پیش گوئی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملک یا کوئی مسلمان زیر دست ہو جاتا ہے تو وہ اصل میں مومن نہیں ہوتا، ورنہ ایمان والوں کو اللہ نے غلبہ ہی دینا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کے اس مقام کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم خود بھی نفاق سے بچیں اور ہمارے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی لوگ منافق ہیں ان کیریکٹرسٹکس کے ذریعے ہم ان کے شر سے بچیں، اور اللہ ہمیں اخلاص والے مسلمان بنانا۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔